وروى الشيخان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، بہت ہی مؤقر اور مبجل اور مفضل اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، اساتین علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے ہمارے اس جلسے کے صدر محترم عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا محمد کبیر الدین صاحب دامت برکاتہم، سب سے پہلے آمین کہو، اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے 5 دلہے ہیں، 4 آپ ساتھ میں بیٹھے ہو تو 5 ہو گئے نا، بیوی آئی ہوئی ہے، ابھی تو یہ پہلا حملہ ہے، بیوی کو کہہ دو میسج میں کہ ایسا تو ہوتا رہے گا۔ خیر، ہمارے 4 دلہے یہاں جمع ہیں اور یہ اجتماعی شادی کا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اس پروگرام کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین کہتے جاؤ، حاسدوں کے حسد سے بچائے، فتنوں کے فتنے سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے بچائے، اور اللہ ہمارے پورے ہندوستان میں چین سکون اور امن عطا فرمائے، اور اللہ نے جیسے یہاں جمع کیا، آمین کہو، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیاروں، شروع کریں بات؟ نہیں، پہلے کہو شروع کریں بات، آپ سب سنو گے نا انشاءاللہ؟ 2 کام کرنا ہے، بولو انشاءاللہ۔ ایک سنیں گے، بولو ایک سنیں گے، اور نمبر 2 عمل کریں گے، بولو نمبر 1 سنیں گے، اور نمبر 2 جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اور پھر ہم اللہ کو پوچھیں گے، اے اللہ ہم نے 2 کام کیے، ہم نے سنا بھی اور ہم نے سننے والی باتوں پر عمل بھی کیا، اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میں بھی بڑے بڑے 2 انعام دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں بھی بڑے بڑے 2 انعام دوں گا، ایک تو تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان، اور نمبر 2 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو کون کون تیار یہ 2 انعام آج لینا ہے؟ یعنی چاہے یا نہ چاہے، ہاں کلمہ نصیب ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں اس کے لیے ہم کو کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2، ایک سننا اور دوسرا اس پر، یہ جو میں نے بات کہی اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ قرآن سنیں گے اور سبحان اللہ بولو گے، قرآن میں لکھا ہوا، پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر 23، پارہ نمبر 23، اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں، آج ہم قرآن اور حدیث سنیں گے انشاءاللہ، بولو نا، آج ہم قرآن اور حدیث سنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور اس پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو سنتا جائے گا، عمل کرتا جائے گا، میں تجھے ہدایت نصیب کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 مطلب ہے، پہلا مطلب تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا، نمبر 2 بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آج یہ پورا مجمع انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، سنیں گے اور عمل کریں گے۔
چلو بعد میں شروع کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، کوئی بہت لمبا چوڑا سوال نہیں ہے، جواب سبھی دیں گے، میرے کو یقین ہے سب جواب دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو نا انشاءاللہ. آواز تھوڑی صحیح کر دو، تھوڑی آواز اونچی کر دو. ایک ہی سوال آپ لوگوں سے ہے، پھر اس کے بعد میں ہم ترتیب وار کیا باتیں کرنا ہے، 1 2 3 کر کے باتیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے کو 9:15 تک کا ٹائم دیا ہے، بہت لمبا ٹائم دے دیا ہے. 9:15 ٹھیک ہے نا؟ کہ اور آگے بڑھنا ہے؟ کیونکہ ابھی میں کھانا نہیں کھایا. آپ لوگ کھائے نہیں کھائے؟ چلو پھر سبھی بھوکے ہیں تب تو برابر ہے. تو مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ جنت میں جانا ہے، کیونکہ یہ باگل کوٹ نا پہلی مرتبہ یہاں میں نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. بہت سارے خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ، سارے والنٹیئر حضرات خدمت کرنے والے، پورے مجمع کو اللہ قبول فرمائے. ہاں مجھے میرا سوال پھر دہرانا ہے، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا جنت میں جانا. بس ہو گیا. ہاں بھائی یہ سوال جب میں ہمارے گجرات میں پوچھتا ہوں نا جنت میں جانا، تو 2 ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ہاں مولانا جانا. یہاں تو ایسا جیسا موڈ نہیں ہے. یعنی آپ لوگ موڈ میں آئے ہو یہاں پر یا بیوی نے دھکے مار کے بھیجا؟ تو اطمینان سے بولو نا، صاف انداز میں بولو نا، جنت میں جانا، سب کو جانا جنت میں. ماشاءاللہ دعا کرو نا اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، یہ جنت ہے نا، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر، سب ملا کر اللہ نے 8 جنتیں بنائی. پورا مجمع بولے کتنی جنتیں بنائی؟ اس میں اللہ نے جب پہلی جنت بنائے، واہ واہ، اللہ بنانے والا. کھلے آپ نے بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھا ہوگا، بمبئی شہر میں دیکھا ہوگا یا دبئی میں بڑے بڑے برج کے فوٹو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اتنا عجیب و غریب برج ہوتا ہے کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے. تو جب دنیا والا اتنی اچھی عمارت بناتا ہے تو میرے باگل کوٹ والوں اللہ نے جنت کیسے بنائی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت، بولو کون سی جنت؟ پہلی جنت بنائی اور اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو یہ میں نے جنت بنائی. اور فرشتوں نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ بہت پیاری جنت بنائی. اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ، بولو دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی یہاں کیا مشکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی. پھر فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں کی وہی بات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ بہت پیاری جنت ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ دوسری ہے، تیسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. اسی طرح معاملہ چلتا رہا، تیسری اس سے اچھی بناؤں گا، پھر بولو چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، اور پھر آخر میں اللہ نے کہا میری عزت اور بڑائی کی قسم 8ویں جنت میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. سب سے اونچی بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ، وہ اللہ کو معلوم، لیکن اللہ نے فرمایا 8ویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو میرے باگل کوٹ والوں ساتھ میں بولو نا، اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. ابھی میں 8 جنتوں کے نام بتا رہا ہوں ڈائریکٹ قرآن سے. آپ بھی میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں آپ لوگ انگلی پر گن کے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں بنائی. پورا مجمع بولے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت کا نام جنت رکھا. سبحان اللہ، ایک جنت پہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت کا نام جنت رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام. کتنی ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے 6ٹھی جنت بنائی. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. کتنی ہو گئی؟ 7. اب سب سے ٹاپ والی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچی جنت
سب سے ٹاپ والی جنت جس کو اللہ نے اپنے خود ہاتھوں سے بنایا، اس کا نام رکھا جنت الفردوس۔ کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ کس میں جانے کا اپنے نہیں سوچ کے بولنا، 8 ہے، 8 ہے، اس میں سب سے اونچی والی جنت بولو نا، باغل کوٹ والی، کس میں جانا؟ اب بیٹا عمر فاروق تو بتا کس میں جانا؟ 8ویں میں جانا؟ یعنی پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، 8ویں جنت میں جانا؟ کیوں پہلی دوسری؟ ہماری نمازیں مکمل ہو گئی، موبائل کے سارے فتنے ختم ہو گئے، یعنی سیدھے 8ویں میں جانا ہے ہم کو؟ یعنی بولو نا 8ویں جنت میں جانا۔ ہاں بولو، کون سی جنت؟ جنت ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، آپ سب کو معلوم ہوگا ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ یعنی پورا مجمع بولے گئے تھے نہیں گئے تھے ہمارے نبی؟ تو اچھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ آؤ، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمانوں کو پار کرو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ آسمانوں کو پار کرنا یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ صرف گنتے جانا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری ساتویں آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان۔ ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ادنو منی یا عبدی، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے مصطفیٰ اور آگے۔ اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ اب کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اب 8 جنتوں کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہی جنت جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ساتھ میں بولتے جانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 جنت میں، نمبر 2 جنت النعیم میں، نمبر 3 جنت عدن میں، نمبر 4 جنت خلد میں، نمبر 5 جنت سلام میں، نمبر 6 جنت مقامہ میں، نمبر 7 جنت ماوا میں، اور ہمارے نبی آخری جنت بولو جنت کون سے نمبر کی جنت ہے وہ؟ تو ہمارے نبی بھی معراج میں، بولو کون سے نمبر کی جنت میں؟ اچھا 8ویں جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یعنی جنت الفردوس میں۔ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اے اللہ، کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ بہت بڑی جنت ہے، اللہ یہ 8ویں جنت جنت الفردوس یہ ایسی جنت ہے کہ آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ یہ جنت آپ کن کو دینے والے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ جنت کن کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ یہ جنت میں آپ کی امت کو دینے والا، یہ جنت آپ کی امت کو دینے والا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ اکبر، سب سے اونچی جنت جنت الفردوس اور میری امت کو۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسری مرتبہ اللہ یہ جنت آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں لکھ کر بتا دوں گا، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب میرے پیارو اللہ نے لکھ کر دیا، ساتھ میں بولو اللہ نے لکھ کر دیا۔ آج جمعہ کی رات ہے، بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں اور بیٹیاں سورہ کہف پڑھیں گے، اور سورہ کہف کی شروعات 15ویں پارے میں ہوتی ہے۔
اور یہ مکمل 16ویں پارے میں ہوتی ہے. اس کے آخری رکوع میں جن کو یاد ہوگا سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے لکھ کر دے دیا اور جنت الفردوس کو ہمارے نام کر دیا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کلمہ والے سب بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کتنے پیار سے فرماتے میرے کلمہ والے بندے, اچھے عمل کرنے والے بندے, تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. ہمیشہ رہیں گے, نہ ہٹیں گے, نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے, نہ نکالے جائیں گے. تو میرے پیارو جنت الفردوس تو ہماری ہے. پورا مجمع ساتھ میں بولے کہ پہلے ہم کو تھوڑا پریشانی ہوئی کہ 8ویں جنت میں جانا, لیکن 8ویں جنت اللہ نے ہمارے واسطے بنائی ہے. بولو وہ جنت کا نام سب کو جانا ہے نا اس میں. ایک بار جائیں گے پھر نکلیں گے. ارے بولو نا نکلیں گے. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی ہے. اللہ نے فرمایا نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی جنت الفردوس میں ہوں گے, نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے. تو چلو میرے پیارو میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. ہم سب کو جنت میں جانا ہاں یا نہیں؟ کون سی جنت؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کون سی جنت؟ جنت سب کو جانا ہے. میرے پیارو جنت میں آرام ہی آرام ہوگا نا. نہیں بولو نا آرام ہی آرام ہوگا نا. کوئی ٹینشن ہاں یا نا؟ روٹی کا ٹینشن, کپڑے کا, مکان کا, دھندے کا, کاروبار کا, بزنس کا, بیوی کا. آئے کوئی ان کو پریشان نہیں ہو رہا ہے. وہ 4 دلہے پریشان ہو رہے ہیں. صحیح میں باگل کوٹ والے آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں نا؟ میرے سوال کا جواب دیں گے نا. جنت میں معلوم ہے جنت میں پیشاب کسی کو نہیں آئے گا. ارے بولو جنت میں کسی کو پیشاب, ساتھ میں بولنا جنت میں پیشاب بھی نہیں اور پاخانہ بھی. آواز سے بولو جنت میں پیشاب بھی نہیں اور پاخانہ بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود ہمارے نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کسی کو پیشاب کا تقاضا نہ کسی کو پاخانے کا تقاضا. اچھا ہمارے نبی نے فرمایا سنو میرے صحابہ سنو, جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں. تو ایک صحابی آئے کہنے لگا اللہ کے رسول صحیح میں جنت میں پیشاب نہیں پاخانہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں. کہنے لگے پھر کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ پیئیں گے تو بھی جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیارا جواب دیا, پورا باگل کوٹ ساتھ میں بولے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوگا, کسی کو پاخانے کا تقاضا نہیں ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ہم جنت میں کھائیں گے پیئیں گے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے, جنتی جنت میں پیئیں گے. پھر ایک ڈکار لے گا, ڈکار سمجھتے ہو نا, آہ کر کے ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے اس میں کھانا بھی ہضم ہو جائے گا, پینا بھی ہضم ہو جائے گا, اور وہ ڈکار لے گا جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. تو مطلب ہے کہ جنت میں جانا تو ہے اپنے کو. ہاں بولو نا جانا ہے نا. اور جنت میں آرام ہی آرام. بھائی جنت میں جو مانگیں گے اللہ دے گا نا. نہیں بولو نا دے گا نا, قرآن میں لکھا ہے. لیکن کبھی کبھی ہم جنت میں مانگیں گے نا اللہ ہم کو پوچھے گا مانگتا کیوں ہے؟
بھائی اللہ ہم کو پوچھے گا مانگتا کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تجھی سے مانگے نا، جنت ہے، اللہ تجھی سے مانگے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جنت ہے، مانگنے کا نہیں، مانگے گا تو عطا کروں گا، تو سوچتا جائے گا تو بھی عطا کرتا جاؤ گا۔ صرف اونلی تھنکنگ، تو مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، صرف سوچے گا تو بھی عطا کروں گا۔ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر 24، 24 نمبر کا پارہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا، پڑھے سب پڑھے نا میرے ساتھ میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا، جو بھی مانگے گا اللہ عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا، تو سوچتا جائے گا وہ بھی عطا کروں گا۔ اس لیے کہ جنت میں باگل کوٹ والے ہم مہمان ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اب لگا کہ انسانوں کے بیچ میں آیا۔ کس نے یہ نعرہ تکبیر کس کا تھا؟ حافظ صاحب۔ ان کو بولنا بس بیان کی حد میں ہی رکھے، ورنہ وہ جو بولتا ہے نا آدمی رات کو خواب میں بھی بڑبڑاتا ہے۔ ابھی جیسے وہ جو استقبالیہ کر رہے تھے، وہ کچھ شعر وغیرہ پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد جو اعلان کرنے والے انہوں نے بھی یا رب دل مسلم کو وہ شعر پڑھا۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر خواب میں بھی بولتا ہے نا، تو پھر بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا، کائے کو نعرہ کائے کا مارتا ہے؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ ہاں ہوشیار ہے ماشاءاللہ باگل کوٹ والے۔ میں نے آپ کو جنت تک تو پہنچا دیا، سب کو جانا ہے جنت میں۔ جنت میں حور ملے گی نا؟ مت کرو، صاحب بولو ہاں یا نہیں؟ چاہیے؟ کس کس کو چاہیے؟ دیکھنا عورتیں بھی جمع ہیں، بہت اونچا ہاتھ مت کرنا، لیکن اتنی گارنٹی ہے، بولو جنت میں حور، ارے بولو نہ ملے گی نا؟ ہاں میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا جنت میں کیا ملے گی؟ چاہیے آپ لوگوں کو؟ جنت میں جب ہم جائیں گے نا، اے عمر فاروق سننا، بڑے پتے کی باتیں بعد میں بیوی کو سمجھا دینا۔ جب ہم جنت میں جائیں گے نا، کہا یہ میں حور کی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میں بغل بیوی کے آیا ہوں، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے، اور یہ چار دولہے اپنا سمجھے کیا کرنا ہے۔ یہ جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو پوچھیں گے میرا بندہ حور، تو ہم میں سے کتنے ہوں گے کہیں گے اللہ اسی لیے تو آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہیں گے وہ پردہ اٹھاؤ، وہ جیسا پردہ اٹھے گا او میرے باگل کوٹ والو، جو اللہ نے حور تیار کی ہوگی، اور وہ حور پر جب اس کی نظر پڑے گی کتنی دیر تک جو دیکھتا 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 رہے گا۔ اللہ پوچھے کہ کیا ہوا؟ اللہ اوکے اوکے اوکے۔ پھر اللہ پوچھیں گے کیا ہوا؟ اللہ بس اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا ہو گیا۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ۔ باگل کوٹ میں 50 سال تو نکالے، اب اور کتنا نکالنا؟ اللہ فرمائیں گے مگر ایک مرتبہ دیکھ تو لے، کہے گا نو انٹرسٹ، یہ برابر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مرتبہ ارے اپنی بیوی کو دیکھ تو لے۔ یہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ تو لے نہ دیکھ تو لے، تو کہے گا اللہ آپ کہتے تو دیکھ لیتا ہوں، باقی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو کہیں گے وہ دوسرا پردہ اٹھاؤ، وہ دوسرا پردہ اٹھے گا۔ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، اللہ نے جو حور کو خوبصورتی دی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ اللہ نے ہماری بیوی کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ اور اس
वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, तो कहेगा अल्लाह अब बागलकोट में 50 साल निकाले और निकाल लेंगे। बड़ा लालची है। जाना जन्नत में जाना है, कितना अच्छा आपको जन्नत में, मैंने तो बहुत शॉर्ट में आपको जन्नत का मामला बताया। मैं जिस वक्त एक मर्तबा रमज़ान के महीने में वहाँ इंग्लैंड में था, यूके में था, तो उन लोगों ने, उस ज़माने में ऐसा होता था, अभी तो खैर ऐसा सब मामला नहीं है, उस ज़माने में ऐसा होता था कि मौलाना आपको हमने 7 डेज़ दिया है तो आपको रोज़ाना जन्नत पे बयान करना, रोज़ाना जन्नत पे बयान करना, रोज़ाना जन्नत पे बयान करना। मैं करता गया। वो जवानी का ज़माना था, जन्नत पे बयान करता गया। जब मेरा आखिरी दिन, बोला आखिरी दिन बयान करने का, और उसके बाद में अब दुआ होने वाली, अब मुझे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी एक मस्जिद को छोड़कर दूसरे इलाके में जाना। जब बयान बिल्कुल खत्म होने के करीब था, एक जवान मेरे पास आया, दौड़ता आया, और सारा मजमा बैठा हुआ था, और आकर मुझे कहता है कि मौलाना आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। वहाँ इंग्लिश में बोलते, तो उसने मुझे कहा आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यानी मौलाना मेरे को, आपको इंग्लिश तो आती होगी ना, तो उन्होंने कहा मुझे आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, मुझे आपको एक सवाल पूछना। मैंने कहा भाई पूछ ले, लेकिन देख याद रखना अगर जवाब आया तो ठीक है, वरना यहाँ बहुत सारे मुफ्तियान किराम है, कोई भी मुफ्ती साहब तुझे जवाब दे देंगे। तो मुझे कहता नो आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन योर सब्जेक्ट, यानी आपको जो जन्नत का टॉपिक मिला ना उसी पर मेरे को सवाल करना है। फिर भी मैंने कहा भाई जन्नत का टॉपिक मिला, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं जन्नत में जाकर आया, इससे जो जैसा सवाल हो। तो मुझे धीरे से कहता है मौलाना माई वाइफ विल एंटर इन जन्नत, यानी माई वाइफ विल गो इन पैराडाइज, यानी मेरी बीवी जन्नत में जाएगी। मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैंने कहा जाएगी, जब हम कलमा वाले मर्द जन्नत में जाएंगे तो माशाअल्लाह हमारी माए बहनें बेटी बीवी सब जन्नत में जाएंगे। मालूम है वो जवान इतना बिगड़ा हुआ था, यूं गुस्से में खड़ा हो गया, सदर साहब यूं गुस्से में खड़ा हो गया, और मुझे कहता आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत। मैं सीधे कह दिया मुझे जन्नत में जाना ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहा यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, जाके करने का क्या? मालूम है मैंने उस वक्त कहा कि भाई मस्जिद वाले मेरे को एक दिन और दे देना, कल मेरे को ये बताना है कि हूर में ज़्यादा कमाल होगा या बीवी में ज़्यादा कमाल होगा। फिर वो पूरा पौने घंटे तक मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कि बीवी में कितना कमाल होगा। तो वो जवान मेरे को मिला, कहता है मौलाना ओके चलेगा। खैर आप लोग सब जन्नत में आ गए। आज कौन सी रात है? जुमा की रात है, और बहुत बड़े निकाह की मुनासबत पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। निकाह पर भी बातें होगी इंशाअल्लाह, लेकिन अब मैं बुनियादी बात पर आ रहा हूँ कि देखो जन्नत में जाना, बोलो हाँ बोलो, सबको बोलो जाना। तो अगर आज ये पूरा बागलकोट पूरा इरादा कर ले अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर, और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पूरा मजमा, देखो अभी तक मैंने बयान शुरू नहीं किया, अभी तो हम जन्नत में आए हैं। अब अगर जन्नत में हमको जाना है, पूरा मजमा और जितनी मेरी माँ बहनें बेटियां सब इरादा करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं साथ में बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। 4 काम करना है, ये 4 काम होंगे, हम यहाँ से जाएंगे और इंशाअल्लाह खुश होकर जाएंगे। अल्लाह आज तूने ये मैदान में जमा किया, हम 4 काम करेंगे। सारे उलमा किराम को पूछो, अल्लाह की कसम ये 4 काम कर लो, आज ये मैदान में जमा है, कल हम जन्नतुल फिरदौस में भी जमा होंगे। लेकिन कौन कौन तैयार है? इसलिए मैंने शुरू में कहा था सुनेंगे और नहीं बोलो ना, सुनेंगे और अमल करेंगे। तो 4 काम के लिए तैयार है सब लोग? पहला काम, आज कौन सी रात है? और जहाँ भी जुमा की रात को मैं जाना होता है, एक ही बात कहता हूँ, जैसे ऐलान करने वाले मौलाना ने भी फरमाया, भाई जुमा की रात है, पूरा मजमा इरादा करे हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोज़ाना पढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? बोलो रोज़ाना पढ़ेंगे। और देखो कितनी मर्तबा पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो बता रहा हूँ उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा ये तय कर ले, अल्लाह के वास्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तय कर ले। पहला काम 4 काम हमको करने हैं। पहला काम ये तय कर ले, रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? रोजाना कितनी मरतबा?
اب آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، اور آپ سوچتے ہوں گے مولانا بول کر گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا، کیسے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، اتنا ٹائم تھوڑی ہمارے پاس ہوتا نا میرے پیارو، صرف 10 منٹ، only 10 minutes درود کیسا پڑھنے کا ہمارے بڑے بڑے علماء نے ہم کو طریقہ بتایا درود پاک پڑھنے کا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم الفاظ والے بھی درود بتائے اور طویل درود بھی بتائے، ہم کو کیسے 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5 مرتبہ ہو گیا، بس ایسا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بیچ بیچ میں وہ درود پڑھ لو جو ہم نماز میں پڑھتے درود ابراہیم، 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ پورا مجمع بولے ہمارا 100 درود مکمل ہوگا۔ تو کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو میں بتاؤں کہ ہم کو کیا ملے گا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولیں گے نا؟ ہماری ماں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، آپ بھی، سب ارادہ کریں روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھنا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اور کیا ملے گا وہ سنتے جانا، ایک ایک جملہ سنتے جانا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ یہ تو پہلا انعام میں نے بتایا، انگلیوں پر انعام گنتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ آگے چلے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے کل وہ قیامت کے میدان میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اللہ فرماتے ہوں گے آجا میرا بندہ میری بندی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، اللہ فرماتے ہوں گے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ آگے چلتے جائے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، ایوری ڈے 100 مرتبہ درود پڑھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق، یعنی اس کا مطلب ہوگا اللہ کہیں گے آجا میرا بندہ میری بندی آجا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آجا، تو جیا بھی تو کلمے کے ساتھ، مرا بھی تو کلمے کے ساتھ، قبر میں بھی گیا تو کلمے کے ساتھ، اور اللہ کہیں گے قیامت کے میدان میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ آگے چلیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، آواز سے بولو نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا، بولو انشاءاللہ، آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرا کوئی بھی امتی 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے، قیامت کا میدان ہوگا، ہمارے نبی فرماتے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آسمان پھٹ گیا ہوگا، زمین پھٹ گئی ہوگی، ارے سورج کی روشنی ختم ہو گئی، چاند کی روشنی ختم ہو گئی، قیامت کا جھٹکا لگا ہوگا، ہمارے نبی فرماتے لیکن 100 مرتبہ درود پڑھنے والا یا پڑھنے والی قیامت کے میدان میں ہوگی، ہمارے نبی فرماتے میں خود ان کی سفارش کروں گا۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 4، انگلیوں پر گن رہے ہو نا آپ لوگ۔ آگے چلے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن میرا حوض قائم ہوگا۔ کیا قائم ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے میرا حوض قائم ہوگا، اور اتنا لمبا چوڑا میرا حوض ہوگا، ارے اس کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے میرا حوض قائم ہوگا، میں حوض کوثر پر رہوں گا، میرے مبارک ہاتھوں سے جو 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ یا بندی میرا امتی آئے گا، ہمارے نبی فرماتے میرے مبارک ہاتھوں سے
اللہ میرے مبارک ہاتھوں سے اسے جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ کتنے انعامات ہو گئے۔ آگے چلے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی قیامت کے میدان میں آئے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ کتنے انعام ہو گئے۔ ایک آخری انعام بھی سن لو، بہت پیارا۔ یہاں تک تو معلوم ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب کے، لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ جنت تو بہت ہے، کہاں جنت میں کہاں کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا یا 100 مرتبہ درود پڑھنے والی میری امتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جنت میں ہوگا، لیکن جنت میں جہاں شہیدوں کی منزل ہوگی، جہاں سارے شہداء ہوں گے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہوں گے، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو وہیں پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے، جہاں احد کے میدان میں نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء ہوں گے، جہاں نبی کے نواسے ہوں گے، جہاں نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت زید ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والوں کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ منزل میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اب تو بولو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ آج سے کون کون طے کر رہا ہے؟ بالکل پیار محبت کے ساتھ بولو پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیاروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ساتھ میں بولو کن کا زمانہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اور جس کا انتقال ہوا سارے محلے والے کا معلوم ہے، یہ بہت بڑا شرابی، بہت بڑا کبابی، بہت بڑا جواری، بہت بڑا عیاش، بہت گناہ کرنے والا، بہت لوگوں کو سنگانے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے اور آ کر کہا کہ بھائی آپ کے محلے میں کس کا انتقال ہوا؟ تو محلے والوں نے کہا وہ فلاں گھر میں رہتا بڑا شرابی کبابی جواری، اور ہم نے تو طے کر لیا ہے کہ کسی گندے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیں گے اور کسی نالے میں اس کو پھینک دیں گے یا کسی جنگل میں ڈال دیں گے، کوئی درندہ اسے پھاڑ کھا کے لے کر چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے ابھی ان کے گھر پہ لے کر جاؤ۔ جب لوگوں نے ان کے گھر پر لے گئے اور جب جنازے کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جنازے کو غسل مجھے دینا ہے، اور اس کے بعد کفن بھی مجھے پہنانا ہے، اور کفن پہ خوشبو بھی لگانا ہے، اور مجھے نماز بھی پڑھانی ہے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب باتیں کی تو سارے محلے والوں نے کہا آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، آسمان سے تورات نامی کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے، ایسا شرابی کبابی جواری عیاشی ایسے گندے آدمی پر آپ آئیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، آپ اس کو کفن پہنائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائیں گے، یہ ہم محلے والے برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے۔ کون سے پہاڑ پر؟ اب سب کو معلوم ہے کون سے پہاڑ پر جاتے تھے؟ طور، جس کو کہتے کوہ طور، یعنی کوہ یعنی پہاڑ، طور وہ نام ہے۔ پہاڑ پر گئے اور جا کر اللہ کو کہا اللہ میں تو گیا جگہ پر، اللہ آپ نے جہاں ایڈریس بتایا وہاں پہنچ گیا، اور میں نے تو سب ارادہ کیا، لیکن محلے والے غسل کرنے کی مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے شرابی ہے کبابی ہے جواری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ محلے والوں کو کہہ دو میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ بولو سبحان اللہ، میں نے اس کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پہاڑ پر کہا اللہ کیوں مغفرت کر دی؟ کیونکہ محلے والے یہ پوچھیں گے کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب، اسے کباب، اسے عیاشی میں دیکھا، اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو مغفرت کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ جا کر کہہ دو ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا جو آسمان سے تجھ پر کتاب نازل ہوئی میرے موسیٰ، وہ کتاب یہ پڑھ رہا تھا، اس میں آخری نبی کا نام محمد ملا، اس نے اس نام کو دیکھتے ہی درود پڑھا، اسی درود پر میں نے اس کی ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دی۔ تو میرے پیاروں دوستوں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا گنہگار اگر ہمارے نبی کے نام کو دیکھ کر درود پڑھے،
اور ایک مرتبہ درود پڑھے، قسم اللہ کی اللہ اس کی مغفرت کر دے وے، اور نبی اس کو غسل دے وے، نبی اس کو کفن کا کپڑا پہنائے، نبی اس کے کفن پہ خوشبو لگائے، تو آخری نبی کا امتی روزانہ درود پڑھے گا تو قسم اللہ کی ہمارا مقام کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اس لیے آج پکا وعدہ کرتے ہو، جمعہ کی رات ہے، آئندہ ہماری ملاقات ہو یا نہ ہوئے، 4 کام مجھے بتانا، یہ پہلا کام ہے۔ کون کون تیار ہے؟ درود پڑھیں گے انشاءاللہ، انہیں پورا مجمع بولے گا پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ اور آج کون سی رات ہے؟ تو جمعہ کی رات کو بھی 100 ہی مرتبہ؟ نہیں بولو نا، تھوڑا زیادہ کریں گے نا۔ آپ کو ایک اللہ کے ولی کا نام سناؤں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، ساتھ میں بولے حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ جمعرات کی مغرب، جیسے ابھی مغرب کی نماز ہوئی جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب 24 گھنٹے 24 آور درود شریف پڑھتے رہتے، درود شریف پڑھتے رہتے، حالانکہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے، بخاری کا سبق بھی پڑھاتے، اور معلوم نہیں کتنے مشاغل اور کتنے بیزی ہوں گے، لیکن درود شریف پڑھتے رہتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت سے پوچھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، کہ آپ لگاتار 24 گھنٹے درود پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ فرمایا بیٹا، جس نے پوچھا ہوگا جوان ہوگا، کہا بیٹا میں گنتا نہیں کہ میں کتنی مرتبہ درود پڑھتا، تو اس نے کہا لیکن آپ کو کچھ اندازہ تو ہوگا، اپروکسیمیٹلی آپ کو معلوم تو ہوگا کہ آپ نے کتنی مرتبہ درود پڑھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا ایسا لگتا ہے 20,000 مرتبہ ہو جاتا ہوگا۔ کب؟ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب۔ میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا 20,000، کتنا کہا؟ کتنا کم کر دیا؟ اب تو بتاؤ میرے باگل کوٹ والوں، میں یہاں سے ایسے نہیں جاؤں کہ بالکل نا امید ہو کر جاؤں، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا، اور ہماری ماں بہنیں دل میں کہے گی، بولو روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آج رات سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے پڑھیں گے درود، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درود کو قبول فرمائے، اور جتنے انعامات ہم نے سنے ہیں اللہ وہ سارے انعامات ہم کو نصیب فرمائے۔ چلو یہ پہلا کام ہو گیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کتنے کام میرے کو کرنا؟ 4۔ اور یہ عمر فاروق، ہاں کیا ہوا؟ بیوی سے بات کر رہے ہو؟ کر لو بات کر لو۔ بھائی صدر صاحب آپ کا پورا احترام، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، مگر یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، میرے کو جب سے معلوم ہوا نا 4 دلہوں کا نکاح پڑھانا، میں بہت خوش۔ وہاں گجرات میں بھی میرے کو کوئی کہتا نکاح پڑھانے میں بہت خوش، تو ایک مرتبہ میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ تو اتنا نکاح میں خوش کائے کو ہوتا؟ بھائی تیرے کو نکاح پڑھانا ہے، کہیں دلہا تو بننا نہیں ہے، تو کائے کو اتنا خوش ہوتا؟ میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ آؤ صحیح بات ہے، آپ سب علماء کرام بیٹھے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ میں پہلے ان کو پوچھ لوں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے یہاں باگل کوٹ میں، ہاں یا نہ؟ ہوتا ہے نا؟ ہر جگہ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ جھگڑا ہوا، سننا اب علماء کرام، ایک مرتبہ جھگڑا، میاں بیوی میں جھگڑا، اور اس وقت بیوی جو بولنے پر آتی وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک مرتبہ جھگڑا ہوا تو بیوی نے کہا، وہ شوہر بہت بگڑا ہوا تھا، یہی کا ہوگا باگل کوٹ کا ہوگا، وہ ایک دم غصے میں تھا، غصے میں معلوم نہیں کیا کیا بول رہا تھا، تو بیوی نے کہا تم غصے ہوتے ہو، عجب معاملہ ہے، تم مجھے غصے میں گالی دیتے ہو، اور پیار محبت کرتے ہو تو رانی رانی کہتے ہو، یعنی جب پیار محبت کی بات آتی تو تم مجھے رانی کہتے ہو۔ بھائی تم علماء میں سے کسی نے کہا نہیں نا اپنی بیوی کو رانی؟ بولنا بھی مت، اس نے راجہ کب بننے دیا اپنے کو؟ تو بیوی نے غصے میں کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے گالی دے رہے ہو، اور جب پیار محبت کی بات آتی ہے تو رانی رانی کرتے ہو۔ اب وہ شوہر بڑا غصے میں تھا، اس نے غصے میں کہا نہ میں تجھے رانی کہتا ہی نہیں۔ وہ بیوی نے کہا کہتے ہو پیار محبت میں تم مجھے رانی کہتے ہو؟ کہا رانی نہیں کہتا ہوں، نوکرانی کہتا ہوں۔ تو لمبا پڑتا تو شوق میں رانی بول کے نکل جاتا ہوں، ورنہ اصل کیا بولتا ہوں؟ نوکرانی۔ لیکن نوکرانی اتنا لمبا بولنے کی جگہ کیا بول دیتا؟ بیوی یہیں کی تھی، باگل کوٹ کی،
اچھا مطلب میرے کو نوکرانی کہتے ہو لیکن لمبا پڑتا ہے رانی بول دیتے ہو. تو کہا یاد کرو میں بھی کبھی کبھی پیار میں تم کو جانو کہتی ہوں بھائی, کبھی کبھی پیار میں بھی تم کو جانو کہتی ہوں. تو اس نے کہا ہاں میرے کو معلوم ہے پیار میں کبھی کبھی تم جانو کہتی ہو. کہا جانو نہیں جانور, لمبا پڑتا ہے تو شارٹ میں کام چلا لیتے ہیں. یہ سب سننے کے بعد بھی نکاح کرنا ہے تم کو؟ یہ سپیڈ پکڑ چکے اب رکنے والے نہیں. یہ میں آپ کو ہنسا رہا ہوں, آپ سوچتے ہو کہ قاری صاحب کائے کو ہنسا رہے ہیں, مولانا کائے کو ہنسا نہیں رہا ہوں, توا گرم کر رہا ہوں, ابھی روٹی پکانے آؤں گا. پہلی بات پکی تو ہو جانے دو, کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ چلے ایک کام پکا ہو گیا, بولو پکا ہو گیا. اب دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہو رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے, ماشاءاللہ پورا مجمع دوسرے کام کے لیے ہاتھ اوپر کرے. ایک یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے میرے پیارو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں, اس وقت جو حالات ہے ان حالات میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنے ایمان کو بچانا. اور ایمان بچے گا جب یقین ہوگا کرنے دھرنے والا کون. یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کرنے دھرنے والا کون. ایک یقین بنا لے, پورا مجمع یقین بنا لے اور ساتھ میں کہے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی. رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ دیکھو یہ دوسری بات پر آ رہا ہوں, بالکل یقین. دیکھو ابھی تک آپ کا یقین میرے سامنے آیا نہیں ہے, اسے ساتھ میں بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. ارے بولو نا اللہ کی حکومت کے آگے کوئی حکومت, اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار. ایک مرتبہ کیا ہوا, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, ایک دیہاتی صحابی, دیہاتی سمجھتے ہو نا, دیہاتی سمجھتے ہو, گاؤں کے رہنے والے, ویلیجر کہو, بدو کہو, عربی کہو. یعنی اس زمانے میں دیہاتی کیسے ہوتے تھے معلوم ہے؟ وہ بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے, لمبا لمبا جبہ پہنے ہوئے, اور کوئی خاص ایسی ڈسپلن اور رسپیکٹ نہیں ہوتا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور ایک دیہاتی آئے, اور دیہاتی نے آ کر سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور سامنے کیا اور کہا کہ ہاں بتاؤ کیا پوچھنا ہے. وہ دیہاتی صحابی نے جو سوال پوچھا ہمارا کام بن گیا. اتنا پیارا سوال پوچھا. کیا سوال پوچھا؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ میں کیا سوال پوچھا؟ پورا مجمع بولے گا کیا سوال پوچھا؟ اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی اگر کوئی یہاں سے آدمی نکلے اور یہاں کوئی عالم کو اگر پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کہے گا بھائی تو 20 سال سے کلمہ پڑھتا اور آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عجیب چہرے کو آگے بڑھایا, کہا یہ کیسا سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے. تو وہ جو دیہاتی صحابی تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو, میرا مطلب ہے اہو قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ. اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ قریب ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ اللہ 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 کہوں گا, اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے اللہ 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 کہوں گا. آپ مجھے بتا دو اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ پورا مجمع بولے اللہ قریب ہے. کہ وہ دیہاتی نے سوال پوچھا, ہمارے نبی بولنا سبحان اللہ بولنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا میرے مصطفیٰ آپ مت جواب دینا, خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. ارے بولو خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. اور حضرت جبرائیل وہ قرآن کی آیت لے کر آئے جو آج بھی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں وہ آیت موجود ہے. کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے, میرا پتہ پوچھے تو اے مصطفیٰ بتا دینا میں دور نہیں, میں ساتھ میں بولو میں, اور کتنا قریب. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جس کا مفہوم یہ اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ کہہ دو میں اتنا قریب ہوں
تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوتی ہے، میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوتی، میں قریب ہوں۔ بس جواب مل گیا، بولو جواب مل گیا باگل کوٹ والوں، اللہ دور نہیں، اللہ کیسے ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کیسے ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیہاتی جو آئے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو جواب مل گیا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، اللہ دور نہیں ہے۔ باگل کوٹ والے بولو اللہ دور، اللہ قریب۔ تو وہ جو دیہاتی صحابی تھے نا وہ کہنے لگے ایک اور سوال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دوسرا سوال بھی ہے؟ تو کہا یہ سوال ہے کہ اللہ قریب تو ہے، بولو اللہ کتنے قریب ہے اللہ؟ یہ دیکھو ہمارے عالم ربانی صدر محترم ہم سے قریب ہے، یا ہمارا بیٹا شاہ نواز قریب ہے، یا عمر فاروق بیٹھا قریب ہے؟ تو پوچھنے والے صحابی نے کہا اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، کہا میرے محبوب جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ کتنے قریب ہے۔ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، ڈائریکٹ قرآن پارہ نمبر 26 سورہ قاف، بولو سورہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہاں کہہ دو میں کتنا قریب ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے تمام قیامت تک آنے والے سنو، تمہارے دل میں جو دھڑکنے والی رگے، بھائی ہم سب کے دل میں جو دھڑکنے والی رگے، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب۔ تو اللہ کو کہاں ڈھونڈنے کا میرے باگل کوٹ والوں؟ کہاں ڈھونڈنے کا؟ آسمان پر، زمین پر؟ میرے پیاروں، بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں دل کے آئینے میں پیار محبت سے دیکھ لے، تجھے اللہ وہاں بھی نظر آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ تو ساتھ میں بولو نا، آج سے یقین بناؤ بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ کون کون؟ یہ دوسری بات پر، پہلی بات تو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم یہ دوسری بات پر ہم آ گئے، پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی لیے میرے پیاروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم میں سے کسی کا اگر جوتا نہیں، جوتے پر جو رسی باندھی جاتی ہے جس کو لیس کہا جاتا ہے، جس کو تسمہ کہا جاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی وہ بھی ٹوٹ جائے، ارے بھائی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے گا تو کہیں سے لیس خرید لے گا، کیونکہ جوتا تھوڑی خریدنا ہے، لیس خریدنا ہے، کہیں سے خرید کے واپس لگا لے گا، ارے کسی موچی کے پاس جا کے اپنا جوتا بنوا لے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بھائی جوتا تو تیرا بن جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک بار کہہ دینا اللہ اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اللہ میرے جوتے کی رسی ٹوٹ گئی، اللہ میرے جوتے کا لیس ٹوٹ گیا، ایک بار اللہ سے کہہ دینا۔ علماء کرام فرماتے کہہ دینا جوتا تیرے پاؤں میں نیا آئے اس سے پہلے ہمارا پاؤں جنت میں داخل ہو جائے، کیونکہ یقین کس پر ہو گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، بھائی نمک سالٹ معمولی چیزیں، پڑوس میں جا کے برتن لے لے، ہاں پڑوسی بھی برتن میں نمک بھر کے دے گا، ارے دکان پہ جائے گا تو 10-15 روپے کا نمک مل جائے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے نمک معمولی چیز ہے، لیکن فرمایا نمک ختم ہو جائے، نمک تو کہیں سے بھی آ جائے گا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ میرے گھر میں نمک نہیں، اللہ میرے گھر میں نمک نہیں، نمک آنا جب آئے گا، لیکن اس بول پر نہ جانے اللہ کہاں سے کہاں تک اعلیٰ فیصلہ کر دے گا۔ تو میرے پیاروں یہ یقین کون کون بنانے کو تیار ہے؟ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی اللہ پر بھروسہ ہے؟ میں نے آواز نہیں آ رہی ہے، کون کون یقین کے ساتھ کہتا ہے؟ بولو لا الہ، میں نے ساتھ میں بولو لا الہ۔ اچھا جب یہ بات ابھی چل رہی ہے، پہلی بات تو ہو گئی 100 مرتبہ درود پڑھنا، دوسری بات کرنے دھرنے والا کون؟ تو پھر ڈر کس سے لگنا چاہیے؟ کون کون ڈرتا ہے؟ بھائی سبھی ڈرتے، ہاتھ اوپر کرو، دونوں ہاتھ اوپر کرو بھائی، ڈرتے ہم اللہ سے، ارے بولو نا اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ ابھی شروع میں ہم نے جنت کا ذکر کیا نا، کتنی جنتیں؟ ہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ 8 جنتیں، ارے جا کوئی بھی جنت میں جا، ارے اونچی جنت میں چلا جا، لیکن اللہ فرماتے میرا ڈر ضروری ہے، بولو میرا ڈر ہے،
ضروری ہے. میرے ساتھ میں پڑھو نا سورہ رحمان. سورہ رحمان اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ, سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا، میں دو دو جنت عطا کروں گا. تو میرے پیارو جب سب کچھ کرنے دھرنے والا بولو کون؟ اللہ. تو ڈرنا بھی کس سے؟ اللہ سے. ڈرتے ہیں نا؟ ہاں بولو نا. میں پورا مجمع بولو. ڈرتے ہیں نا اللہ سے؟ تو رات کو 12 بجے 1 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی رات کو 12-1 بجے موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر آتا ہے. ہمارے موبائل پر ایک عورت ناچ رہی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانے کا ڈیک بج رہا ہے، وہ ڈانس کر رہی ہے، ہم 12 منٹ تک وہ کلپ دیکھتے ہیں. اللہ کا ڈر. نہیں میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے سب نے کہا ہم اللہ سے ڈرتے. ارے بولو نا پھر ایک مرتبہ بولو نا، ہم اللہ سے ڈرتے. یہ کیسا ڈر ہے میرے پیاروں؟ 12 بجے موبائل پر کیا ہوتا میرے دوستو؟ ہمارے موبائل پر زنا ہوتا، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر لڑکیوں کے ساتھ سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر PUBG کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر چغلی کی جاتی ہے. ارے ہمارے موبائل پر ہزاروں خرافات ہوتی ہے. ارے ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل پر گیم کھیلتا ہے. ارے ہماری جوان بیٹی موبائل پر آوارہ گردی کرتی ہے. اور میرے پیاروں معاف کرنا، اس موبائل کی وجہ سے ماں کو دھکا مارا جاتا ہے، اس موبائل کی وجہ سے باپ کو گالی دی جاتی ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے باگل کوٹ والوں اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں طلاقیں ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہمارے موبائل؟ یہ اللہ کا ڈر. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، یا جتنے جوان بیٹھے، علماء کرام نہیں، یہ میرے بڑے ہیں، میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرے، یہ سب بڑے ہیں. میں صرف ہماری یہ پبلک سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پوری جنتا سے آج ببانگ دوال کھلا پوچھنا چاہتا ہوں. آج صبح سے لے کر اب تک، جیسے ابھی بج رہے 8:15، صبح 8:15 سے لے کر ابھی 8:15 تک، یہ 12 گھنٹے میں جتنا ہم نے موبائل کا استعمال کیا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا. مولانا میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جو آخری درجے کا دھوکے باز، غدار، کمینوں کا کمینہ مجمع بیٹھا ہے، جو پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا. اچھا آگے بڑھو، پڑھا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، قرآن کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. چلو سوچا نہیں ہوگا، اس سے آگے بڑھو. آدھا مجمع یہاں پہ بیٹھا جس نے قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. ٹچ موبائل کو جتنی مرتبہ ٹچ کیا نا، اور جتنی مرتبہ اسکرین گھمایا، اس نے قرآن کو ایک بھی مرتبہ 15 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کے بارے میں سوچا نہیں، قرآن کو ٹچ نہیں کیا. بلکہ معاف کرنا میرے پیاروں، ہمارا ایمان اتنا گرا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہم قرآن پاک کو محبت سے دیکھنے کو بھی تیار نہیں. پڑھنا دور کی بات، سوچنا دور کی بات، ٹچ کرنا دور کی بات. میرے باگل کوٹ والوں برا نہ ماننا، ہم نے قرآن پاک کو محبت سے دیکھا بھی نہیں. یعنی کم سے کم گھر سے نکلتے اپنی بیوی کو کہتے، یا شادی نہیں ہوئی تو اپنی ماں کو کہتے، یا اپنے بھائی کو کہتے کہ دیکھ میں کام پہ جا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف میرے کو ایک مرتبہ قرآن بتا تو دے، صرف میں قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں. ارے میرے پیاروں صرف قرآن کو دیکھ لیتا، کھول لیتا، دیکھ لیتا، اور دیکھنے کے بعد رکھ دیتا. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی کوئی محبت سے قرآن کو دیکھتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے. لیکن یہ پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں میں، موبائل سے اتنی محبت اور قرآن سے نفرت.
کیا اتنا گرا ہوا ہمارا ایمان ہے؟ اچھا رات کو جوان لڑکی کو یا جوان عورت کو ڈانس کرتا ہوا موبائل پر دیکھتا ہے، گاتے ہوئے دیکھتا ہے، اتنا گندا فلم وہ دیکھتا ہے، اور اس کے بعد رات کو 12 بجے کیا کرتا معلوم ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ چلو دیکھ لیا، بولو دیکھ لیا، موبائل بند کرتا، چارج میں رکھ دیتا، مصلی بچھا کر کہہ دیتا اللہ میرے کو معاف کر دے۔ اللہ کی قسم وہ اتنا کریم ہے، ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتا۔ لیکن ہم میں سے کسی نے معافی نہیں مانگی، بلکہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے رات کو 2 بجے، ہلو تو جاگتا ہے؟ وہ کم بخت نالائق بھی رات کو جاگ رہا، کیونکہ وہ بھی موبائل پر بزی ہے۔ وہ کہتا ہاں میں جاگ رہا ہوں، کہا میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجوں؟ وہاں سے کہتا ہاں بھیجنا میں تو جاگ رہا ہوں، بالکل فریش ہوں۔ یہ یہاں سے وہ عورت جو ناچ رہی ہے نا، وہ کلپ وہاں بھیجتا ہے، وہ 15 منٹ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کو فون کر کے بولتا ہے ہلو بہت اچھی بھیجا، دوسری آوے تو بھیج دینا۔ یہ اللہ کا ڈر، ہاں یہ اللہ کا ڈر، یہ ہمارا ایمان کہ قیامت میں اپنا بھی جواب دے گا اور کتنوں کا جواب دے گا۔ اور آج کے حالات کیا بتا رہے ہیں میرے پیاروں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ موبائل میں، خاص کر کے ہمارے سارے ینگسٹرز، ہمارے سارے جوانوں کو بہت بلند آواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ موبائل میں لڑکیوں کو دیکھتے، عورتوں کو دیکھتے، ناچتا ہوا دیکھتے، آدھا کپڑا پہنے ہوا دیکھتے اور خوش ہوتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر اس عورت کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی، اپنے دوست کو بھیجتے رات کو 2 بجے کہ دیکھ میری بیٹی کیسا ننگا ناچر کر رہی ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہوتی، ہماری بہن ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہماری بہو ہوتی، نہیں کرتے۔ میرے پیاروں، یہ علماء کرام جمع ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیان لا یموت، اللہ کو کبھی موت آنے والی، ساتھ میں بولو اللہ کو کبھی موت آنے والی، پھر بولو الدیان لا یموت، اللہ کو کبھی موت آنے والی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی۔ کیا باگل کوٹ والوں، ایک بات آپ کو بتاؤں، ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں گیا ہے؟ ارے بھائی کبھی اپنے ایمان کی فکر کی ہم نے؟ ہم کو دکان کی فکر ہے کہ میرے دکان میں، ہاں مولانا کے پاس جاتا، مولانا میری دکان ماشاءاللہ بہت اچھی چلتی ہے مگر برکت نہیں ہے۔ ارے بھائی کیوں تیری دکان میں برکت نہیں ہے؟ کہتا مولانا میرے کو لگتا کسی نے میری دکان میں جادو کر دیا، یا میری دکان کے اندر معلوم نہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ ارے میرے پیاروں، دکان کی فکر آئی، مکان کی فکر آئی، کبھی کلمے کی فکر کیا کہ میرا کلمہ رہا کہ چلا گیا؟ میرے پیاروں، ایک تابعی، سننا برابر، ایک تابعی ان کو کہتے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن بہت اچھا زمانہ پایا، کیونکہ نبی کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد جو زمانہ وہ تابعین کا زمانہ۔ میں ایک تابعی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جن کا نام ہے شہر۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے باگل کوٹ میں یا بلکہ شاید بہت جگہ رکھنے کا رواج نہیں ہوگا، لیکن نام کیا ہے؟ شہر۔ ان کا پورا نام ہے حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں، شہر وہ تابعی ہے۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ گئے۔ بولو کہاں گئے؟ مدینہ۔ اور مدینہ جا کر ہمارے نبی کی بیوی کے پاس گئے۔ ہمارے نبی کی بیوی، صاف الفاظوں میں کہو، ہمارے نبی کی بیوی محترمہ ہماری ماں، بولو ہماری ماں۔ تو حضرت شہر گئے، اور کون سے نبی کی بیوی کے پاس گئے؟ تو حضرت ام سلمہ۔ بولو کون؟ حضرت، بہت دل کو ہلا دینے والی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اب حضرت شہر جوان تھے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اماں، بھائی ہماری ماں ہوئی نا، بولو نا حضرت ام سلمہ ہماری، ساتھ میں بولو ہماری ماں۔ تو حضرت شہر وہاں دروازے پر گئے، دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، کنارے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اماں 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 بہت دور سے آیا، اماں میرا نام شہر ہے، اماں اماں میں بہت دور سے آیا۔ تو اندر سے حضرت ام سلمہ کی آواز آئی، کوئی کام سے آئے ہو؟ ارے کوئی کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے باہر سے جواب دیا، میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ ارے بولو سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال۔ ہاں وہ حضرت شہر جو دور سے آئے کہتے میری امی جان، حضرت ام سلمہ سے کہتے میری امی،
مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی آپ بیوی ہو، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے نبی سب سے زیادہ، پورا مجمع بولو، سب سے کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا، اللہ میرے ایمان کی۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ میں آپ کو عربی میں بتا رہا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں نے فرمایا کہ نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا مانگتے تھے، دلوں کو پلٹانے والے ہمارے دل کو ایمان پر جما دے، یعنی اللہ میرے ایمان کی۔ اب سننا، برابر سننا، حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، بولو اللہ میرے ایمان کی۔ اب حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایک دن تو میں نے پوچھ ہی لیا، ایک دن میں نے پوچھ لیا میرے نبی یہ دعا اب کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کیوں یہ دعا مانگتے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا، پوری دنیا میں ایمان کا ڈنکا بجا محمد کے صدقے، بولو صلی اللہ ہو۔ ارے پوری دنیا کو ایمان ملا، بولو محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ ارے آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سننا برابر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتا اس لیے کہ ہم جتنے ہیں، بولو ہم جتنے ہیں، سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ بولو ہم سب کا دل کہاں پر ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں۔ انشاء اقام و انشاء ازاغا۔ اگر اللہ نے چاہا کسی کو موت کے وقت کلمہ دے دیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو موت کے وقت کلمہ چھین لیا۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم یہ نبی جو دعا مانگتے تھے اپنے لیے نہیں، اپنی امت کو سمجھانے کے واسطے کہ ہم سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اور جب ہمارے نبی جو صاحب شریعت ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب ایمان ہے، وہ کہہ رہے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، تو ہمارا موبائل ہمارا ایمان باقی رکھتا ہے؟ جو موبائل پہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ بھائی ایک بات سن لینا، موبائل کو کسی مفتی نے حرام کہا نہیں، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی۔ جب کسی مفتی نے نہیں کہا تو قاری احمد علی کو کیا حق ہے؟ میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں موبائل جائز۔ ارے بولو نا، موبائل جائز، حلال، موبائل میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میرے باگل کوٹ والو جس طرح ہم استعمال کرتے گئے، کیا وہ شریعت میں حلال ہے؟ کیا وہ شریعت میں جائز ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے میرے پیاروں، پوری دنیا سمجھتی ہے، ابا سمجھتے ہیں میرا بیٹا کمرے میں گیا سو گیا، ارے ابا کو کیا معلوم تیرا بیٹا موبائل میں کھو گیا، اور پوری رات زنا ہو رہا ہے موبائل میں، پوری رات چوری ہو رہی موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، بیاج کا کاروبار ہوتا ہے موبائل میں۔ اس میں میرے پیاروں ایک مشورہ میرا سن لو، موبائل توڑنا، بولو نہیں، پھوڑنا نہیں، کسی کو دینا، ارے نہ بولو نا، میں کہاں مانگا آپ سے؟ مانگا کسی سے موبائل؟ بھائی کسی سے نمبر مانگا؟ نہیں مانگا۔ کسی کو دینا نہیں ہے، صرف اللہ کا واسطہ فارمیٹ بدل دو، فارمیٹ بدل دو۔ میرے دوستو، یہ موبائل میں آپ کو قرآن پاک کی تفسیر بھی ملے گی، یہ موبائل میں قرآن پاک کی تفسیریں ملے گی، احادیث نبویہ ملے گی، ارے میرے پیاروں علماء کے بیان ملیں گے، تقریریں ملے گی، واعظ ملے گی، نظم ملے گی، نعت ملے گی، قراتیں ملے گی۔ اور اگر آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو آج کا جو علوم ہے، آج کا جو نالج ہے، آج کا جو ایجوکیشن ہے، آج کی ہسٹری ہے، جغرافی ہے، سائنس ہے، بایولوجی ہے، لاجک ہے، میڈیکل ہے، سب علوم ملے گا۔ ارے موبائل سے سب چیز کو حاصل کرو۔ جو موبائل
کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا اس کو علم کا مرکز بنا دو، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنا۔ صرف بدلنا کیا ہے؟ فارمیٹ بدلنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک حدیث بتا دو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، لیکن وہ صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں، اللہ کے رسول میں تو روزہ بھی رکھوں، اللہ کے رسول میں تو زکوٰۃ بھی دوں۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ صحابی آ کر کہتے اللہ کے رسول میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، لیکن دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ لیکن کہا اللہ کے رسول ایک عمل بتا دو، ایک چیز بتا دو، اسپیشل بتا دو، کیونکہ میں تو نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، قرآن بھی پڑھتا، اللہ کا حق بھی ادا کرتا، بندوں کا بھی حق ادا کرتا، آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دو اسپیشل کہ میں کروں اور جنت میں جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں آٹومیٹک جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم ہمارا موبائل کا گندا فارمیٹ اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کرے، قسم پروردگار کی جیسا ڈیلیٹ کرو گے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کرو گے، وہ آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے اللہ اگر وہ جنت میں گئے، اس نے بھی سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کیا، اللہ اس کا پاؤں بھی جنت میں پہنچا دے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسرا کام، ایک اللہ سے ڈرنا، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ آج سے تیار ہو، بالکل نیت پکی کرنے دھرنے والا کون؟ چلو کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ تھک گیا بول بول کے میں، بند کروں بھائی؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ 2 گھنٹے بولنے کا؟ جتنا اب تک کھایا اتنا بولا، اب آگے اوور ٹائم میں کائے کو لے کے جا رہے ہو میری؟ عمر فاروق اگر میں بھی بند کروں گا تو گھر والی غصے ہوگی بھائی؟ تو بہت ڈرتا ہے بھائی۔ ہاں یہاں سب علماء کا یہ حال تو نہیں صدر صاحب؟ میں تو سمجھتا تھا ہم گجرات میں ایسے، یہ بھائی نے برابر بولی، یہاں بھی ایک چچا بیٹھے تھے برابر بولے بھائی کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے، اس میں باگل کوٹ میں تھوڑا زیادہ کالا لگتا ہے۔ چلو تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھو دونوں ہاتھ اوپر کریں گے تو بہت اچھا لگے گا، ساتھ میں بولو نا تیسری بات کے لیے تیار۔ پہلی بات بولو کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ دوسری بات کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بار بلند آواز سے جو میں پڑھوں آپ بھی پڑھ لو نا ساتھ میں، تاکہ یقین ہو جائے کرنے دھرنے والا کون؟ پڑھو نا، قل هو اللہ احد، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو هو اللہ احد، پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنے گئے، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نا ہم سب کا کرنے دھرنے والا کون؟ چلو 2 باتیں ہو گئے، اب تیسری بات پر آ جاؤ، پوائنٹ پر آ جاتا ہوں ڈائریکٹ۔ بولو نا مصطفیٰ کا دامن، کون کون تیار ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولے، میں خالی اعلان کرتا ہوں، یہاں بھی اعلان کرنے والا بھی چپ ہو گیا، وہ گھبرایا، پھر واپس رات کو خواب کا مسئلہ۔ ساتھ میں بولو نا، میں آپ کے پاس اعلان کرواتا ہوں، کرو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، صفی اللہ کا دامن، ارے بولو نا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر، دیکھو جھوٹ مت کرنا، تیار ماشاءاللہ؟ بولو مصطفیٰ کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز سے بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار۔ میرے پیاروں، کہ میرے کو نہیں معلوم یہ باگل کوٹ میں کیا معاملہ ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے ہم کو کبھی کوئی کرکٹر سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں یا نہ؟ یہاں باگل کوٹ میں دیکھا ہوگا
کرکٹ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ کرکٹر جو ٹی شرٹ پہنتا ہے وہ ہمارا باگل کوٹ والا بھی پہنتا ہے. ہاں، اور اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے بھی وہی نمبر ہے. ہاں، باقاعدہ یوں بتاتا یوں پیچھے نمبر. ہاں ٹھیک ہے بھائی، محبت کر، کرکٹر سے محبت کر، محبت کر. حالانکہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں باگل کوٹ والوں، ایمان سے جواب دینا. جس کرکٹر سے آپ محبت کرتے یا کسی کو بالی ووڈ والے سے محبت ہوتی ہے؟ ہاں، بالی ووڈ والوں سے بھی محبت. کیسی محبت معلوم ہے؟ اگر 3 گھنٹے کا کوئی تھیٹر ویٹر میں پکچر دیکھ کر آیا نا، جب باگل کوٹ میں انٹر ہوتا ہے نا، اپنی بائک کے اوپر انٹر ہوتا تو تھوڑی دیر تو ایسا لگتا کہ وہ خان نکلی تھا، اصلی تو باگل کوٹ میں. اس کی سٹائل، بولنے کی سٹائل. ٹھیک ہے بھائی، کرکٹر سے محبت، ہالی ووڈ بالی ووڈ والے سے. میرے کو یہ بتاؤ، آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس سے روزانہ فون پہ باتیں کرتے ہو؟ وہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہے؟ اچھا اس کو فون کر کے بولو باگل کوٹ آنا آئے گا، بولو وہ آئے گا. ساتھ میں بولو آئے گا یا نہیں آئے گا. اچھا آپ بولو کہ متا تو بہت بیزی ہے، میں ملنے کے لیے آتا ہوں. آپ کو ملنے دے گا؟ وہ آپ کے اور میرے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے. آپ کی اور میرے چہرے کو تھوکنے کو تیار نہیں ہے. اس کی محبت میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو قضا کیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر بھی ایک بات، چلو بھائی کرکٹر سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ کیونکہ وہ میدان میں کمال بتاتا ہے. ارے بھائی بالی ووڈ والے سے محبت ہے. ہاں، یہاں بالی ووڈ سمجھتے ہو نا، محبت ہے نا. ہاں، کیسی محبت میں بتاؤں؟ یہ تو سب نے ٹوپی پہنی ہے، ہم کو ٹوپی پہنائی ہے. جتنوں نے ٹوپی پہنی ہے نا ہم کو پہنے، باقی ان کی ٹوپی اتارو. یہ ایریا میں بالی نہیں ہے، یہ علاقہ یتیم. صحیح میں مولانا، ان کا یہ ایریا میں جاؤ، یہاں بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب. اچھا ان کی جب ٹوپی اتارو گے نا تو پیچھے کے ایریا میں بھی بال نہیں، وہ زکات کا مستحق. اور یہاں اوپر ایسے بال ہوں گے، ایسے بال ہوں گے جیسے عورت کا امبوڑا، اور پھر بائک پہ آ کے یوں رکھ کے یوں کرے گا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوں گی، بولیں گے کارٹون کو کیا ہو گیا ہے. اچھے خاصے بال، ادھر ٹکلا پیچھے سے ٹکلا، ایسا کارٹون کا کو دکھتا بھائی. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا میری ایک بات بتا دو، کرکٹر سے محبت، بالی ووڈ والے سے محبت، ہالی ووڈ والے سے محبت. کیوں محبت؟ کیونکہ کرکٹ والا کمال بتاتا ہے میدان میں. ارے بالی ووڈ والا، ہالی ووڈ والا پردے پہ کمال بتاتا ہے. لیکن پورا بالم کوٹ ایک ساتھ میں جواب دینا. اگر کرکٹر کمال بتاتا ہے، بالی ووڈ والا ہالی ووڈ والا کمال بتاتا ہے، زمین پہ پیدا ہوتا ہے، بولو زمین پر پیدا ہوتا ہے، زمین پر کمال بتاتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. تو محبت کس سے ہونا چاہیے؟ جو آسمان پر کمال بتاوے. تو تمہارے جیسا کوئی پاؤلی ہوئے گا کہ آسمان والے کو چھوڑ کے زمین والے سے محبت کرتا ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہاں یا نہ؟ اوپر دیکھو، سب دیکھو کیا ہے، دیکھو ہے نا چاند، ٹکڑے کر دو، کرو. مولانا صدر صاحب، میں جو گھر پہ رہتا ہوں نا 12ویں مالے پر، تو ایک دن کیا ہوا، ایک تو ویسا بھی میں گھر میں زیادہ رہتا نہیں ہوں، بیوی کو شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ جب دیکھو باہر، جب دیکھو باہر. اب ایک دن میں 12واں مالا اونچا وہاں بیٹھا تھا، ایسا ہی چاند دکھا. یہ دیکھو دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھ رہا ہے؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا. تو میں نے بیٹھے بیٹھے یوں کیا، یوں. کچھ ہوا نہیں ہوا. پھر میں نے یوں کیا، کچھ ہوا. تو میری بیوی میں کو پوچھی کیا کر رہے ہو؟ تو اچھا تو اوپر اشارہ کر رہا تھا آسمان کی طرف. تو میں نے کہا، میری بیوی کو میں نے سمجھایا، مجھے کہا کہ ایک تو آتے ہو کبھی کبھی اور چلو آج بیٹھے ہیں کچھ باتیں کرے، تو وہاں اوپر اس کو چاند کو کیا کرتے ہو. خیر وہ تو غصے میں چلی گئی، پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو یہ لوگ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن میں نے وہ چاند سے پوچھا کہ میرے نبی نے اشارہ کیا تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم نے اشارہ کیا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا،
تو یہ دیکھو یہ چاند بھی جواب دیتا ہے، یہ چاند جواب دیتا ہے، اللہ نے اگر تمہیں مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اللہ نے ہم چاند سورج کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ اب میرے ساتھ میں بولیں گے، سارے کرکٹر اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور کمال کہاں بتاتے ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو پیدا زمین پر، اور کمال کہاں بتاتے ہیں؟ آسمان پر۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں، ہاں کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ شروع کرو، جو میں بولوں وہ بولنا شروع کرے۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا۔ یہ زمین پر پیدا، کمال کہاں پر بتاتے؟ بلکہ ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایسے ہی رات تھی، بولو ایسے جیسے ابھی رات ہے نا، ایسے رات تھی، ہاں مطلب ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب سننا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا۔ پہلی مرتبہ ہمارے نبی نے یوں اشارہ فرمایا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا۔ 1400 صحابہ، 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، رات کا سناٹا گئے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پورا مجمع بولے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی۔ میرے پیارو، آج سے کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن۔ یعنی دیکھو میں تیسری بات پر آ گیا ہوں، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ اور نکاح کے اوپر بھی میں آ رہا ہوں۔ یہ جو آج 4 دلہوں کا نکاح ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے گجراتی میں سموہ لگن کہتے ہیں، انگلش میں گروپ ویڈنگ کہتے ہیں، اجتماعی شادی کہتے ہیں، اس کے لیے میں ایک بات آپ کو بتانے آیا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی، نام برابر یاد رکھنا، ان کی 22 یعنی 22 سے 25 سال کی عمر ہے ان کی، نام ہے ان کا ربیعہ۔ ساتھ میں بولو، کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ رابعہ عورت کا نام ہے۔ آپ بھی سنیں، میری ماں بہنیں بھی سنیں، دل کو ہلا دینے والی بات ہے، بولو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سننا، بڑا عجب معاملہ۔ ایک رات ایسا ہوا، رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، میرے اعتبار سے 12 1 2 بجے ہوں گے، اس ٹائم پر ایسا سب ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں دروازہ کھولا۔ بھائی ہمارے نبی اپنے کمرے میں، اپنے حجرے مبارکہ میں، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا تو سامنے یہ کھڑے ہیں، بولو کون؟ حضرت عمر کتنی؟ 22-25، وہ کھڑے۔ اب ظاہری بات ہے، رات کو آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور سامنے کوئی کھڑا ہو تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی تعجب بھی ہوگا اور آبجیکشن بھی ہوگا کہ میرے گھر کے باہر یہ جوان کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کمرہ کھولا، دروازہ کھولا، سامنے یہ حضرت ربیعہ 20 22 25 سال کے جوان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، سلام کیا۔ ہمارے نبی نے سلام کر کے پوچھا، ماں بالو کا یا ربیعہ، ربیعہ کیا ہوا؟ رات کو یہاں کیوں کھڑے؟ حضرت ربیعہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول پہلی رات تھوڑی ہے، میں تو کئی راتوں سے آ کے یہاں پہ کھڑا رہتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا، لیکن میرے گھر کے باہر کیوں؟ کس نے بلایا؟ کیوں کھڑے رہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ ناراض مت ہو، میں نے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا آپ کو، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ دن بھر تو صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، رات کے سناٹے میں اگر آپ کو کوئی کام یاد آئے آپ پریشان نہ ہو، میں سامنے کھڑا رہوں گا، جو کہیں گے وہ کام میں کر کے بتا دوں گا۔
صرف آپ کی خدمت کے لیے، اللہ کے رسول صرف آپ کی خدمت کے لیے، کہ دن بھر تو سارے صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں رات کو یہاں پہ آ جاتا ہوں، اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ میرے نبی نے دروازہ کھولا، اور میرے نبی کو کوئی بھی کام ہو، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، ربیہ سامنے آپ کا غلام موجود ہوگا، جو آقا مجھے کام دو گے وہ کام کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ عمر کتنی ہے؟ اچھا اتنے غریب، بولو کون؟ حضرت ربیہ اتنے غریب، یہ ناف کے اوپر سے کپڑا پہنتے تھے، یہ گھٹنوں تک کا کپڑا ہوتا، وہ مدینے میں جنگلوں میں جا کے لکڑے کاٹتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، اور رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو جاتے۔ اچھا پھر کیا ہونے لگا؟ جب رات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ مبارک کھولے، بولو سامنے کون؟ ربیہ۔ اور ہمارے نبی کام بھی دے دے، کبھی کہے ربیہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، فلاں کو بلا کے آؤ، فلاں کو یہ پیغام دے کے آؤ، یا ٹھنڈا پانی نہر میں سے لے کر آؤ۔ ہمارے نبی جب بھی کام دے وے، حضرت ربیہ فرماتے اللہ کی قسم آج کی رات میری اتنی پیاری رات ہے، اتنی پیاری رات ہے کہ صحابہ کرام رات کے سناٹے میں تہجد پڑھتے ہوں گے، میں ربیہ اکیلا ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر رہ کر نبی کی خدمت کرتا ہوں۔ بولو کون سے صحابی؟ حضرت۔ اب سننا، پتے کی بات پر میں آ رہا ہوں، یہ روز رات کا معمول ہو گیا۔ ایک رات بالکل سناٹا چھایا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون؟ ہمارے نبی نے کہا ربیہ آؤ ادھر آؤ۔ حضرت ربیہ آئے، کہا اللہ کے رسول لبیک، کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ گھر میں آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ اے میرے پیارو 22 سال کے ربیہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول یہ نہیں، گھر میں آنے والی بات نہیں۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا آؤ نا گھر میں آؤ، آج کوئی کام نہیں ہے، آؤ گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو جو کام دینا ہو دے دو، باقی بولو گھر میں آنے کی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میں وہاں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں، اللہ کے رسول مدینے کے چلچلاتی گرمی میں بازار میں بیچتا ہوں، اللہ کے رسول میرے بدن پر پسینہ ہے، میرے بدن پر بدبو ہے، میرا کپڑا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے، آپ کا گھر تو بہت پاک ہے، آپ کا گھر بہت پاکیزہ ہے، آپ کے گھر میں تو جبرائیل امین آتے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے، میں بدبو والا، میں پسینے والا، اللہ کے رسول گھر کے باہر جو کام کہو گے میں کروں گا، باقی گھر میں آنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بدن میلا کچیلا پسینے والا بدبو آنے والا، میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ میرا حکم ہے آؤ گھر میں آؤ۔ بھائی حکم دے دیا، بولو حضرت ربیہ کہاں پر آئے؟ گھر میں آئے۔ اے میرے پیارو دسترخوان بچھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی کھانا کھاؤں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ میں کھانا کھاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ اچھا آپ بتاؤ کسی بڑے کے سامنے کھانا کھانا ہو تو کھانا پیٹ میں جائے گا؟ بھائی جب کوئی بڑا مولانا بیٹھا ہو تو ہم سامنے ادب کے ساتھ کھاتے، یہاں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اچھا ربیہ نے تھوڑا کھانا کھایا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اور پیٹ بھر گیا، میں باہر کھڑا رہتا ہوں، آپ کو کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتا دینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں کھاؤ کھاؤ، کھانا کھلایا۔ جب کھانا ہو گیا تو کہا اللہ کے رسول اب تو میں وہاں باہر کھڑا ہو جاؤں، میری جگہ پر کھڑا ہو جاؤں۔ ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرو، جاؤ وہاں وضو کرو، پانی رکھا ہوا تھا۔ حضرت ربیہ نے وضو کیا، کہا اللہ کے رسول اب جاؤ۔ کہا نہیں ربیہ اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا اور تم میرے پیچھے پڑھو گے، بولو سبحان اللہ۔ او حضرت ربیہ جو روئے، حضرت ربیہ خود فرماتے میں اتنا رویا کہ سارے صحابہ نے میرے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر مغرب عشاء پڑھی ہوگی، ارے میرے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہوگی، لیکن ربیہ کہتے ہیں میں اکیلا جو آج نبی کے پیچھے میں تہجد کی نماز پڑھنے والا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں ہو گیا معاملہ ایسا، ہمارے نبی تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر بولو۔ حضرت ربیہ بالکل رائٹ میں، بھائی ایک مقتدی ہو تو کہاں ہوگا؟ رائٹ میں۔ حضرت ربیہ بھی بولو اللہ، یہاں ہمارے نبی تہجد میں روئے، وہاں ربیہ روئے، ان کے رونے کی آواز، ہمارے نبی کے رونے کی آواز۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو نا ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہے؟
ساتھ میں بولو کتنی فرض ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، بعض علماء نے لکھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اب میرے پیارو ہمارے نبی کی تہجد کی نماز، اللہ اکبر کیا پیاری نماز ہوگی۔ اور ساتھ میں کون ہے؟ بولو ساتھ میں کون ہے؟ پورا بالم کیا نام ہے؟ باگل کوٹ برابر سننا برابر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ تہجد کی نماز مکمل کی، سلام پھیرا، وہ تو رائٹ میں تھے، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ربیہ جوان وہ بھی رو رہے تھے، ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ قریب آؤ، اب یہاں رائٹ میں تھے، جب یوں سامنے آ گئے ہمارے نبی نے فرمایا تہجد کا وقت ہے، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے، پورا مجمع بولے آج جو مانگو گے اللہ دے دے گا، مانگو۔ تو حضرت ربیہ جوان تھے نا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس لیے تھوڑی آتا ہوں آپ کے پاس کہ میں دنیا مانگو یا آپ مجھے کہو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تو آپ کی محبت میں آتا اللہ کے رسول، آج تک آپ کی محبت میں آیا، میں دنیا کی لالچ میں نہیں آیا، میں آپ کو دھوکہ دینے کے واسطے نہیں آیا۔ ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیہ مانگو، اللہ خود تمہارا نام لے کر کہتے مانگو، اور ربیہ جو تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت ربیہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں یہ مانگنے والا کام نہیں، اللہ کے رسول میں آپ کی محبت میں آیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگو۔ اے سچ بتاؤ ہم ہوتے تو یہ پورا علاقہ اپنا ہوتا۔ سننا وہ حضرت ربیہ کا رونا جو تھا نا، جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو ربیہ مانگو، مانگو کیا مانگتے ہو، اے پورا 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 باگل کوٹ، پورا باگل کوٹ ذرا غور سے سننا۔ حضرت ربیہ کو جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا نا مانگو، تو دیکھو یوں اب یہ دکھ رہا ہے آپ کو، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، حضرت ربیہ کا وہ مبارک ہاتھ یوں آگے بڑھایا، یوں کانپ رہا تھا ہاتھ، کانپتا کانپتا ہاتھ بڑھایا، سیدھے ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے۔ آپ نے کہا نا مانگو، کچھ نہیں مانگنا ہے، مجھے آپ چاہیے، مجھے اللہ کا نبی چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، قیامت میں مجھ کو دور مت کر دینا، قیامت کی کوئی منزل میں مجھے دور مت کر دینا۔ ارے میرے نبی جنت میں جاؤ تو مجھے ساتھ میں لے کر چلے جانا، میں آپ سے بہت محبت کرتا، میرے پیارے نبی میں بہت محبت کرتا۔ سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا ربیہ سنو سنو، ہم سب کے لیے بہت کام کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ تم اکیلے نہیں، ایک کام کرو ربیہ، ایک کام کرو، اور تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا وہ ایک کام کرے، قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ، قیامت کی ہر منزل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے ربیہ کو فرمایا تم بھی کرو، اور سب کو کہہ دو ایک کام کرے، ایک کام، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ یعنی میں کہہ رہا ہوں سنو، پیار محبت سے سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ تم ایک کام کر لو، اور سارے میرے امتی اگر یہ کام کر لے وہ قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے وہ قبر سے اٹھے تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، ارے وہ قیامت کے میدان میں جائے تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، حساب کتاب کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر گزرے گا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم سب میرے ساتھ میں ہوں گے۔ کتنا کام کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ربیہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ ایک کام کہتے ہو، 100 کام کہہ دو، مجھے تو آپ کا ساتھ ہی چاہیے، آپ 100 کام مجھے بتا دو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پورا بالم کوٹ برابر سنیں، بہت پیار سے سننا، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی بکثرت السجود. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے ربیہ سنو, قیامت تک آنے والا سنے, ایک کام کرے گا وہ قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا, بلکہ میرے پیاروں ہمارے نبی جنت میں بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے. ایک کام کرنا, اعنی علی بکثرت السجود. ہمارے نبی نے فرمایا کبھی نماز کو قضا مت کرنا. بھائی کبھی نماز کون کون تیار ہے بھائی؟ نہیں نہیں بولو نا, پڑھیں گے سب نماز. آواز نہیں آ رہی, بولو پڑھیں گے سب نماز. اب بات پوری نہیں ہوئی ہے, چلو وہ رات مکمل ہو گئی. کچھ رات کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا. بولو سامنے کون؟ اب میں خاص کر کے یہ شادی کے عنوان پر بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازہ کھولا. بولو سامنے کون؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا ربیہ آپ کیوں؟ اب تو ہو گیا نا فیصلہ, تم نماز پڑھو گے, قیامت میں میرے ساتھ میں ہوں گے, ارے جنت میں میرے ساتھ میں ہوں گے, اب رات کو یہاں کھڑے ہونے کی کیا وجہ؟ تو ربیہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا, میں یہی جب تک میری جان میں جان رہے گی میں آپ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا, آپ کی خدمت کروں گا. سنو ہمارے نبی, ادھر دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آؤ ربیہ ادھر آؤ, آؤ میری ایک بات مانو, شادی کر لو. کیا کر لو؟ کس کو کہہ رہے ہیں ہمارے نبی؟ شادی کر. تو حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول نا شادی کی بات نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول دو پرابلم شادی میں. کہا کیا پرابلم؟ کہا پہلا پرابلم یہ میرے پاس پیسہ نہیں. ارے اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ نہیں, میرا اپنا کوئی گھر نہیں, میں چھوٹا سا ایک چھت لگا کر ایک جگہ پر رہتا, میں لکڑیوں کو کاٹنے والا, میں غریب شریف آدمی, اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں شادی کروں. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ شادی کرو, لڑکی ڈھونڈو, تمہارا جو خرچ ہوگا شادی تمہاری ہوگی, خرچ مصطفیٰ ادا کریں گے. بولو سبحان اللہ. یہ ہے گروپ ویڈنگ, سمو لگن, اجتماعی لگن اور اجتماعی جو شادی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ شادی تم کرو گے, خرچ کون اٹھائیں گے؟ اچھا ہمارے نبی نے پوچھا دوسرا پرابلم کیا ہے؟ ایک پرابلم تو ختم ہو گیا, بھائی ہم خرچ اٹھائیں گے, ہم گھر بنا دیں گے, ہم زمین دیں گے, اب کیا پرابلم ہے؟ حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بتاؤ اگر میں شادی کروں پھر میں رات کو یہاں کھڑا تھوڑی رہ سکتا. بھائی شادی کروں پھر رات کو یہاں کھڑا رہ پاؤں گا؟ بھائی بیوی ہے, پھر بچے ہیں, بیوی کا حق ادا کرنا, بچوں کا حق ادا کرنا, پھر میں آپ کی خدمت میں رات کو کھڑا نہیں رہ پاؤں گا. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ربیہ تم شادی کرو, بیوی کا حق ادا کرو, بچوں کا حق ادا کرو, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ رات بھر میری خدمت کرو. کوئی میری رات بھر خدمت کرے وہ مجھے اتنا پسند نہیں جتنا مجھے میرا وہ امتی پسند ہے جو شادی کرے, بیوی کا حق ادا کرے, بچوں کا حق ادا کرے. قیامت میں میں اس کو لے کر فخر کروں گا کہ یہ میرا سچا امتی ہے. میرے پیارو, اس لیے یہ نکاح, یہ شادی کا آج جو پروگرام رکھا, یہ پورا جو جماعت صفا نے رکھا نا ماشاءاللہ, یہ خدمت گروپ صفا, اللہ ان کو اتنا بہترین بدلہ دے کیونکہ انہوں نے وہ سنت کو زندہ کروایا ہے. ایک بات یاد رکھنا, جہاں نکاح کا معاملہ ہو, نکاح پڑھانے والا ہو, نکاح پڑھنے والے دلہے ہو یا پورا مجمع ہو, خوش ہو کر یہاں سے جائے گا. کیوں خوش ہو کر جائے گا؟ کیونکہ ہر نبی کی سنت کو ہم نے زندہ کیا. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے, 1,24,000 یا 2,24,000, کم زیادہ جتنے نبی آئے پورے یہ سارے لوگ بولو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی, بولو نا, ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں کتنے, 1,00,000 کم زیادہ, 1,24,000 کم زیادہ, ہر نبی اپنے زمانے میں شادی کرے. اتنا یاد رکھنا, 2 نبیوں نے شادی نہیں کی. کتنے نبیوں نے؟ ایک حضرت عیسیٰ, بولو, آواز نہیں آ رہی, بس میرا ٹائم مکمل ہو رہا, بولو حضرت. لیکن آپ کو معلوم ہے نا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. ارے بولو نا, آئیں گے نا, ارے بولو آئیں گے. ارے اللہ کی قسم قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے, لیکن اللہ کی قسم
نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا کرے ساتھ میں بولو نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ وہ سب سے بڑا مرتد، سب سے بڑا کمینہ دھوکے باز ہوگا جو یہ کہے گا کہ آگے کوئی نبی آنے والا ہے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے، اور جب آئیں گے شادی کریں گے۔ تو دو نبیوں نے شادی نہیں کی تھی، اس میں حضرت عیسیٰ کا نام تھا، لیکن وہ بھی شادی کریں گے۔ تو اب بچے کتنے؟ کون؟ حضرت یحییٰ۔ بولو کون حضرت؟ اب پورے سب کو سوال ہوگا، سارے نبیوں نے شادی کی، حضرت یحییٰ نے کیوں شادی نہیں کی؟ تو اللہ نے حضرت یحییٰ کو ایگزام میں رکھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، میرے یحییٰ تندرست بھی ہو، مالدار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، شادی نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے، کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایگزام تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لمبی عمر ملی، جوانی ملی، تندرستی ملی، مال و دولت ملا، مگر اللہ کا حکم تھا شادی نہیں کی، بلکہ کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا، اور اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا میرے یحییٰ ایگزام میں پاس، یعنی زبردست پاس ہو گئے۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا تم پاک دامن ہو۔ تو میرے پیارو، حضرت یحییٰ کا ایگزام کا معاملہ، حضرت عیسیٰ شادی کریں گے، باقی سارے نبیوں نے شادی کی۔ تو نکاح پڑھانے والا یا نکاح پڑھنے والا یا پورا مجمع آج یہاں سے نکلے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ لکھ دیتا ہوں، اللہ کہیں گے لکھ دے میرے ہر نبی کی سنت کو زندہ کر کے آ رہا ہے۔ اس لیے یہ مجمع بہت پیارا ہے میرے پیاروں، اور میری 3 باتیں پوری ہو گئی۔ پہلی بات میں نے آپ کو کہا کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ دوسری بات کیا کہی؟ لا الہ، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، موبائل کے کاموں میں سدھرنا ہے، کریں گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اچھا آپ میرے کو اتنا بتا دو تو میں بات ختم کرنے پر آؤں گا، چوتھی بات بہت جلدی بتا دوں گا۔ پورا مجمع بولو مصطفیٰ سے محبت کون کون کرتا؟ دونوں ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو بھائی ایک مرتبہ مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، ہاتھ نیچے رکھ کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی شرافت والا، عظمت والا، منقبت والا تو وہ ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ۔ سب لوگ محبت کرتے ہو نا؟ یہ کون سی جگہ؟ باگل کوٹ۔ یہ پہلی مرتبہ ایسے میں نے برداشت کیا۔ محبت کرتے؟ ہاں ہاں یا نا؟ میرے کو تو ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کروانے آیا۔ ارے بلند آواز سے بولو۔ دیکھو ہم دوسری جگہ جاتے ہیں نا، پہلے سے طے ہوتا ہے، جب قاری صاحب یہ پوچھے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو یہ ہاں کر کے جواب نہیں دینے کا، یوں جواب دینے کا، محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اب ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ سچا یا جھوٹا؟ صحیح میں مصطفیٰ سے محبت کرتے، کرتے اور کرتے۔ نہیں وہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، اس لیے میں کھل کے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھا کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بولو سبحان اللہ، کچھ لوگ بالکل کلین شیو ہوتے ہیں، اعوذ باللہ، اور کچھ لوگ ایسی پٹی رکھتے، یہاں بہت دیکھا میں نے بیلگاؤں میں، ایسی پٹی رکھتے، استغفر اللہ۔ میرے کو بھی ایک ملا تھا، ہاں ایسی پٹی رکھا، ایسی چھوٹی، میں نے کہا کہ، اور مجھے آ کر کیا کہتا، مولانا آپ قاری احمد علی آپ؟ میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا، کیا کچھ مصیبت آئی؟ تو کہتا نا میں 4 سال سے رات کو میں، میری بیوی، بچے، آپ کا بیان، آپ کا بیان، آپ کا بیان۔ میں نے کہا کتنے سال سے؟ کہا 4 سال سے۔ میں نے کہا کم بخت جھوٹا،
تو کہتا نا مولانا میں قسم کھاتا ہم آپ کا بیان 4 سال سے سنتے. میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی کی بات آتی ہے, تیرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب سن رہا. یہ جواب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سو کو یہ جواب دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا مولانا یہ کیا ہے نا, یہ پٹی بنی ہے. تو میں نے کہا یہ تھوڑی داڑھی ہے. کہتا مولانا داڑھی کا مطلب ہے سائن آف اسلام, سگنیچر آف ایمان, بس یہ نشانی آ گئی کافی ہے. اور پھر میرے کو کیا کہتا ہے معلوم انگلش میں؟ کہتا مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. اور پھر میرا دماغ گیا, میں نے کہا جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کر اترے تھے کہ تو جو اوکے بولا وہ اوکے ہو گیا. یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہیں, سب دھوکے بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے؟ ہاں یا نا؟ کون؟ خواجہ معین الدین. ان کے حالات میں لکھا ہے, کوئی آئے ان کے پاس, اللہ کر کہا حضرت آپ کے پاس میں آیا ہوں, نماز بھی پڑھوں, میں سب کروں جو آپ کہے کرو, لیکن حضرت داڑھی نہیں رکھو. اب حضرت نے پوچھا کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ تو صاف انہوں نے کہا وہ لوگ اس زمانے کے لوگ بہت صاف تھے, ایک دم صاف کا. آج کے زمانے میں تھوڑی گڑبڑ کرتے. اس نے کہا بھائی داڑھی رکھے تو بوڑھے دکھتے ہیں اور نہیں رکھو تو جوان دکھتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ ارے باگل کوٹ والوں بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی کوئی 50 سال کا ہوئے کلین شیو, ہاں, اور دوسرا 50 سال کا ہوئے جس کی داڑھی ہوئے, جس کی داڑھی کے بعد سفید بھی ہو گئے ہوئے, میرے جیسا حال ہوئے, تو ظاہری بات ہے وہ جوان دکھ رہا ہے اور یہ, ارے ہاں بولو, ایسا صحیح بول رہا ہوں نہیں؟ اچھا اتنے بڑے مجمع میں اگر یہ دو ہوئے اور آپ کو وہاں جانا ہے تو جو بغیر داڑھی والا کلین شیو ہے نا, آپ اس کو کیا بولو گے؟ اے بھائی بھائی ذرا سائڈ پہ ہو جا, میرے کو جانا ہے. برابر. اور یہ جو کھڑا ہے 50 سال والا میری طرح داڑھی والا, اس کو کیا بولیں گے؟ او چچا تھوڑا سائڈ پہ ہو جا, میرے کو جانا ہے. یعنی کم وقت اس کی بیوی بھابھی نے, میری بیوی چاچی. اور بات صحیح ہے بالکل, داڑھی والا بوڑھا دکھتا ہے, بغیر داڑھی والا جوان دکھتا ہے, اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو جب سامنے والے نے کہا نا کہ داڑھی کائے کو رکھے, بوڑھا دکھتا ہے, نہ رکھے تو جوان دکھتا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ نہیں کہا نہیں غلط ہے, فرمایا ہم کو جوانی بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے, ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اب بولو نعرہ تکبیر. کون کون تیار ہے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کرے تاکہ کل قیامت میں نبی پوچھے کیا لے کر آیا, کیا لے کر آیا؟ کل قیامت میں نبی پوچھے کیا لے کر آیا, اپنی داڑھی پکڑ کر کہہ دینا کچھ نہیں لے کر آیا, آپ کی شکل و صورت بنا کے آیا. ہاں بولو کریں گے نہیں؟ وہ ایک خواجہ مجذوب تھے نا, خواجہ مجذوب, بولو کون؟ خواجہ مجذوب. جتنا یاد رکھو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے مغفرت ہو گئی. داڑھی پکڑتے تھے, پکڑو بھائی جن کی ہے وہ باقی ایسا ہی. وہ خواجہ مجذوب ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے مغفرت ہو گئی. ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت ایسا کیسا مغفرت ہو گئی, داڑھی پکڑنے سے کیا گناہ معاف ہو جاتے؟ کہا نا ایسے میں نے داڑھی پکڑا نہیں ہے, اصل معاملہ یہ میں سوچ رہا ہوں قیامت کا دن قائم ہو گیا اور اللہ مجھے پوچھ رہے کیا لے کر آئے. خواجہ مجذوب کہتے ہیں اللہ مجھے پوچھ رہے کیا لے کر آئے, تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں, اللہ کو کہتا ہوں, اللہ کو کہتا ہوں, کیا کہتا ہوں؟ تیرے محبوب کی, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. یعنی خواجہ مجذوب کہتے ہیں میں اللہ کو کہتا ہوں تیرے محبوب کی, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. کہتے اللہ اسی پر میری مغفرت کر دیں گے میرے پیاروں. تو 3 بات ہو گئی. پہلی بات بولو کیا؟ 100 مرتبہ لا الہ مصطفیٰ کا دامن. آخری بات ہے ہمارے علاقے میں شادی ہوتی ہے, یہاں تو چلو یہ رات کا ٹائم ہے, باقی اکثر ہمارے وہاں گجرات میں صبح 11 بجے مسجد میں نکاح ہوتے ہیں. یہاں بھی ہوتے ہوں گے, ہوتے نا؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو, ہوتے ہیں. آپ لوگ جاتے ہو نکاح میں؟ کیوں جاتے؟
بھائی رشتہ داری نبھانا ہے. ہاں بولو نا, کیوں جاتے ہو؟ بھائی 11 بجے ہماری مسجد میں نکاح ہوتے ہیں, اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہے, ظہر, عصر, مغرب, کیوں جاتے ہیں؟ بھائی بولو, ہم کو انویٹیشن کارڈ آیا, انویٹیشن کارڈ کو یہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں, نکاح نامہ, انویٹیشن کارڈ, گجراتی میں کنکوتری, رکا, جو بھی آیا. ہم 11 بجے جاتے, بولو جاتے کہ نہیں جاتے؟ اچھا, آپ اگر نہیں جاؤ گے تو نکاح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آج چلو میں نہیں آتا, یہ 4 نکاح ہوتے نہیں ہوتے, میں نے شروع میں کہا سپیڈ پکڑ چکے, یہ رکنے والے نکاح ہوں گے. آپ نہیں جاؤ پھر بھی نکاح, پھر آپ کیوں جاتے ہو؟ بھائی سیدھی بات ہے, ہم جاتے رشتہ نبھانے کے واسطے. بھائی ہم کو دعوت نامہ آیا, انویٹیشن کارڈ آیا, ہم کو رشتہ نبھانا ہے, دلہن والوں کا, دلہا والوں کا, ان کی فیملی کا رشتہ نبھانا ہے. بتاؤ 11 بجے جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں بولو. انویٹیشن کارڈ کتنے ملتے ہیں؟ 1. جاتے ہیں نا؟ ہاں بولو, جاتے ہیں. صبح 11 بجے کوئی نماز کا وقت, رشتہ داری نبھانے کے واسطے کور بھی لے کے جاتے ہیں, 500 کا 1000 کا کور بھی لے کے جاتے ہیں. بولو ہاں بولو, کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک انویٹیشن کارڈ پہ ہم لوگ صبح 11 بجے مسجد میں جاتے ہیں, اوپر والا روزانہ انویٹیشن کارڈ دیتا ہے. یہ میری چوتھی بات ہے, دیتا ہے نہیں دیتا ہے اوپر والا؟ اب کوئی گھر چھٹتا ہے, کتنے انویٹیشن کارڈ دیتا ہے اوپر والا؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے, انویٹیشن کارڈ آتا ہے. اس میں فجر کا انویٹیشن کارڈ بہت خوبصورت پھول وول لگا کے آتا ہے. باقی نمازوں میں وہ انویٹیشن کارڈ اتنا خوبصورت نہیں آتا جتنا کون سی نماز میں آتا ہے؟ فجر کی. پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. میرے پیارو, جو لوگ 11 بجے صبح میں مسجد میں نکاح میں جاتے ہیں, اور یہاں بہت سارے بیٹھے جو فجر کی نماز بولو نہیں پڑھتا ہے, اور 11 بجے نکاح میں یا آج جیسے دعوت کے اوپر آ گیا, تو آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے اللہ تیرا بندہ, زمین والے نے انویٹیشن کارڈ دیا تو مسجد میں آ گیا, تیرا انویٹیشن کارڈ آیا تو پھاڑ دیا. کتنے لوگ ایسے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے, جو اللہ کے انویٹیشن کارڈ کو روزانہ پھاڑتے ہیں. بھائی روزانہ اللہ کے انویٹیشن کارڈ کو پھاڑو گے, کبھی اس نے عذاب دیا تو پھر بچانے والا کون ہوگا؟ اچھا, ہم دنیا میں نکاح میں اس لیے آتے, دکان بند کر کے 11 بجے مسجد میں آتے, کیوں؟ رشتہ نبھانا ہے. ارے ان کا رشتہ ٹوٹا تو 1000 رشتے ملیں گے, اوپر والے سے رشتہ ٹوٹے گا کون ملے گا؟ اس لیے میرے پیاروں, آج یہ 4 نکاح ہونے جا رہے ہیں, یہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جیسے کسی کی دعوت پر جمع ہو جاتے, کسی کے بیان میں جمع ہو جاتے, کسی کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے, ہم زمین والوں کے لیے جمع ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل سے یہ پورا محلہ, پورا علاقہ, یا پورو جیوان سے آنے والے سب طے کر لو کہ آج کی عشاء, بولو انشاءاللہ, آج کی عشاء موت کی شام, بولو ہماری نماز قضا. کون تیار ہے ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. ساتھ میں بولو آج کی عشاء موت کی شام, انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو چاروں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے یہاں بٹھایا, اللہ ہم کو جنت میں بٹھائے. میں پھر یہ خدمت صفا, جو جماعت صفا ہے, خدمت کا پورا گروپ ہے, ان کا بہت بہت شکریہ. اور خاص کر کے میں ہمارے عمر فاروق بیٹا جو تھا یہاں پر, ان کا بھی بہت شکریہ. چاروں دوروں کا بہت شکریہ. اور جتنے علماء کرام, اساتذین علم و قدر, خاص کر کے ہمارے عالم ربانی فیض سبحانی, ہمارے صدر محترم حضرت مولانا محمد کبیر الدین صاحب دامت برکاتہ, ان کا اور پورے سارے علماء کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.